برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں ابھی پڑھ رہا تھا نا، یہ ایسا ہوتا ہے، یقین کریں ہوتا ہے۔ میں نے ایک کلام لکھا، بڑی پریشانی میں تھا تو میں اس بیٹھے ہوئے نا ایک کلام لکھ رہا تھا، تو وہ کلام لکھتے لکھتے واللہ میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اور میں نے وہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں نہیں لکھا تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لکھا تھا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ سرکار آج بھی جولیاں بھر سکتے ہیں، سمجھ آئیے۔ تو میں نا یہ ایسی ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اپنے لیے بخشش کا سامان کروں، اور میرے ظاہراً نیک عمل سے میرے والدین کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، میرے عزیز و اقربا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور ان لوگوں کو اللہ کرے اس کا فائدہ ہو جائے جو منکرین حدیث ہیں، جو منکرین قرآن ہیں۔ میں یہ قرآن اور حدیث کا منکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط ملت سمجھتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نقائص کے لیے یہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کریں۔ یہ حدیث پاک جو میں عقیدے کے حوالے سے میں یہ حدیث پاک اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کو عقل آ جائے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات، ویسے تو اللہ ہی کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے یہ لفظ نکلے ہوئے آپ کے دل میں اتر جائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے لیے تشریف لائے۔ جب جنازہ پڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس آدمی کا جنازہ آپ پڑھانے لگے ہیں یہ گناہ گار تھا، فاجر تھا۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کو ہم نے اسلام کے لیے ایک رات پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور اس کی قبر پر مٹی بھی ڈالی، اور پھر اس کو قبر میں اتارتے وقت یہ الفاظ فرمائے کہ تیرے ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جنتی ہے؟ بتانا ضرور ہے کمنٹ میں۔ اے رسول اللہ کے منکرو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں نقائص تلاش کرنے والو، مجھے بتانا کہ سرکار کو کیسے پتہ چلا تھا؟ سرکار نے عمر فاروق کے ساتھ بحث کیوں کی تھی کہ اس آدمی کا جنازہ سرکار نے پڑھانا ہی ہے؟ بتاؤ کمنٹ میں بتانا ضرور۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ پھر فرمایا، اے عمر، تجھ سے لوگوں کے کردار کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کردار کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، پوچھا کیا جانا ہے کہ لوگوں کے عقائد کیسے تھے، لوگوں کے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہمیں الحمدللہ آپ لوگوں کے عقائد کی فکر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے عقائد ٹھیک ہو جائیں۔ تو اگر آپ نے دنیا میں یہ وہ عقائد جو ہے نا وہ نہیں نا ٹھیک کرنے، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر تو ہے ہی ہے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو قیامت والے دن تو تم لوگ مانو گے جب سارے نبی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے حضور کے پاس، تو اس دن تو پھر تمہیں بھی آنا پڑے گا نا۔ اس دن تو پھر کہو گے حضور اختیار تے تواڈے کول ہے۔ اس دن پھر مجھے بتانا کہ حضور کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ نہیں، کہ وہ ہمارے بھلے اور برے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ اب قرآن سے آپ لوگ غلط ترجمے کر کے اور غلط معنی اخذ کر کے تو جو مرضی کرتے رہیں۔ وہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، یاد رکھو قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنے میں آپ لوگوں کی بہتری ہے۔ ایسے پڑھتے رہو گے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھنے کے چکر میں پڑھو گے تو قرآن
ایسی کتاب ہے کہ اس سے لوگوں نے ہدایت تو پائی ہے، اس سے لوگوں نے گمراہی بھی لی ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی عقلوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو، اس کو سمجھنا ہے تو اس کو کسی ایسے شخص کے ترجمے سے سمجھو جو عشق رسول میں ڈوب کر قرآن لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔